اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم المتواطئ والمشکک. کلی کی دو قسمیں ہیں ایک لحاظ سے. یہ تقسیم اس اعتبار سے ہے اگر کلی اپنے افراد پر یکساں صدق آتا ہو تو اس کو کہتے کلی متواطئ. اگر کلی اپنے افراد پر تفاوت کے ساتھ صدق آ رہا ہو تو اس صورت میں کہیں گے کلی مشکک. مثال سفید اور سیاہ، شیرین اور کڑوا. کیا کڑوے کے جتنے بھی افراد وہ سب ایک ہی درجے کے ہیں؟ نہیں، فرق ہے. سفید کے تمام افراد ایک درجے کے ہیں؟ نہیں، کچھ فرق، کچھ زیادہ کچھ کم سفید تھے. سیاہ کے تمام افراد ایک ہی درجے کے ہیں؟ نہیں، فرق ہے، کچھ زیادہ سیاہ کچھ کم سیاہ ہے. جتنے بھی رنگ ہیں، جتنے بھی ذائقے ہیں، ان پر دلالت کرنے والے جو افراد ہیں وہ شدت اور ذوق کے لحاظ سے فرق رکھتے ہیں. کچھ افراد کے وجود مقدم ہے، کچھ کے وجود مؤخر ہے. آپ موسم سرما میں کمرے میں بخاری جلاتے ہیں تو ابتدائی مرحلے میں کمرہ اتنا گرم نہیں ہوتا، پھر آہستہ آہستہ زیادہ گرم ہو جاتا ہے. موسم گرما میں آپ فرض کریں کوئی پنکھا چلاتے ہیں یا کوئی اے سی چلاتے ہیں گرم علاقوں میں تو ابتدائی مرحلے میں کم سرد ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ زیادہ سرد ہوتا ہے. بس سردی اور گرمی بھی کیا ہے؟ افراد متواطئ میں شمار ہو، مشکک میں شمار ہوگا. بس اگر کلی صدق آنے میں تمام افراد یکساں ہو اس کلی کا نام ہے متواطئ. متواطئ یعنی متساوی، متوافق، برابر. اگر صدق آنے میں شدت اور ذوق کے لحاظ سے فرق ہو، تقدم و تاخر کے لحاظ سے فرق ہو، اس کو مشکک کہتے ہیں. بس کلی متواطئ اور مشکک میں فرق نہیں ہے. ينقسم الكلي الى المتواطئ والمشکک. کلی تقسیم ہوتی ہے متواطئ اور مشکک کی طرف. کیوں؟ لأنه اولا اذا لاحظت کلیا، اس لیے کہ آپ کسی کلی کو مد نظر رکھو گے، مثل الانسان والحیوان والذهب والفضة، انسان، حیوان، سونا اور چاندی. وطبقته على افراده، اور آپ ان کو تطبیق دو گے ان کے افراد پر. انسان کو اپنے افراد پر تطبیق دو گے، حیوان کو اپنے افراد پر، سونے کو اپنے افراد پر، چاندی کو اپنے افراد پر، لوہے کو اپنے افراد پر، لکڑی کو اپنے افراد پر، مٹی کو اپنے افراد پر، پتھر کو اپنے افراد پر، جتنے بھی آپ مثالیں بتاتے جاؤ. تو آپ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس میں زیادہ انسان ہے اس میں کم انسان ہے، اس میں زیادہ لوہا ہے اس میں کم لوہا ہے، یہ زیادہ سونا ہے وہ کم سونا ہے، یہ زیادہ چاندی ہے وہ کم چاندی ہے. ایسا نہیں کہتے. یہ زیادہ لکڑی وہ کم لکڑی ہے، ایسا نہیں کہتے. لکڑی ہے بس، ختم ہو گیا. زیادہ لکڑی کم لکڑی کیا مفت ہے؟ زیادہ انسان کم انسان میں کیا مفت ہے؟ انسان ہونے میں سب برابر ہے. آپ نہیں کہ اس میں انسان زیادہ ہے اس میں انسان کم ہے، نہیں کہہ سکتے. سب برابر ہے، چھوٹے بچے سے لے کر تاخیر تک. فَإِنَّكَ لَا تَجِدُ تَفَاوُتًا وَفَرْقًا، آپ نہیں پاؤ گے تفاوت اور فرق بین الافراد، افراد کے درمیان، فی نفس صدق المفہوم الکلی علیہ، خود مفہوم کلی کے علیہ ہے یا علیہا ہے؟ یہ علی الفرد ہو جائے گا، علیہ ہو تو بہتر تھا. فی نفس صدق المفہوم الکلی،
مفہوم کلی کے صدق آنے میں علیہ اس حرف پر آپ تفاوت نہیں پاؤ گے. زید پر بھی انسان اسی طرح صدق آتا ہے جس طرح امر پر صدق آتا ہے. امر پر بھی انسان اسی طرح صدق آتا ہے جس طرح بکر پر صدق آتا ہے. بکر پہ انسان اسی طرح صدق آتا ہے جس طرح سے خالد پہ صدق آتا ہے. دروازے کی لکڑی پر بھی لکڑی صدق آتی ہے, کھڑکی کی لکڑی پہ وہی لکڑی ہے. نہیں کہہ سکتے دروازے میں زیادہ لکڑی ہے اور کھڑکی میں کم لکڑی ہے, نہیں کہہ سکتے. یہ کھڑکی کی لکڑی شدید ہے, اس کی لکڑی جو ہے وہ غیر شدید ہے. نہیں کہ لکڑی لکڑی ہے, اس میں شدید اور ضعف نہیں ہوتا. ہاں یہ کہہ سکتے وہ لکڑی سخت ہے, لکڑی نرم ہے. نرم ہونا سخت ہونا یہ لکڑی کی حقیقت سے ہٹ کر ایک چیز ہے. لکڑی ہونے میں دونوں برابر ہے, لوہا ہونے میں دونوں برابر ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک میں لوہے میں ملاوٹ زیادہ ہے, ملاوٹ کم ہو. ملاوٹ زیادہ ہوگا نا, پھر اسی جتنے اجزاء لوہے کے ہیں اس میں لوہا ہے ختم ہو گیا. فزید وعمر وخالد, آپ گنتے جاؤ الى آخر افراد الانسان, انسان کے آخری فرد تک آپ لے جائیں. من ناحیت الانسانیت سواء, انسان ہونے کے لحاظ سے سب برابر ہیں, فرق نہیں پڑتے. من دون ان تكون انسانیت احدهم اولا من انسانیت الاخر, فرق نہیں کہ ان میں سے ایک کی انسانیت زیادہ ہو دوسرے کی انسانیت کم ہو. یہ جو اور ہم نے کہتے ہیں اس میں انسانیت نہیں ہے, وہ یہ معنی نہیں ہے منطقی روپ سے, وہ اخلاق کردار رفتار کے لحاظ سے ہے. اور اپنے انسانیت اس کے اعمال کو دیکھ کر فیصلہ کیا جاتا ہے. وہ انسانیت کا معنی منطق میں نہیں ہے. حیوان ناطق ہونا, انسان ہونا, بشر ہونے کے لحاظ سے برابر ہے. ولا اشد ولا اکثر, نہیں کہہ سکتے کہ ان میں سے بعض افراد کی انسانیت زیادہ شدید ہے, بعض افراد کی انسانیت کم ہے. یہ بھی نہیں کہہ سکتے بعض افراد کی انسانیت زیادہ ہے, بعض افراد کی انسانیت کم ہے. ولا ای تفاوت آخر فی هذه الناحیہ, اور نہ کچھ اور فرق بھی آپ نہیں پاتے ہو, کچھ اور فرق بھی آپ نہیں پاتے ہو انسانیت ہونے کے حیثیت میں. سب برابر, انسان ہونے میں سب برابر ہے. اگر ان میں فرق ہے تو علم و عمل و رفتار و کردار و شکل و صورت و قد اور خاندان علاقہ ان لحاظ سے فرق ہے, انسان ہونے کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں. وَإِذَا كَانُوا مُتَفَاوِتِينَ, اگر زید بکر امر خالد انسان افراد انسان, اگر افراد انسان آپس میں اختلاف رکھتے ہیں ففی نواحی اخرى غیر الانسانیت, تو انسان ہونے سے ہٹ کر باقی صفات میں اختلاف رکھتے ہیں. مثلا شکل میں اختلاف رکھتے ہیں, خط میں اختلاف رکھتے ہیں, زبان میں اختلاف رکھتے ہیں, رنگ میں اختلاف رکھتے ہیں, رفتار و کردار میں اختلاف رکھتے ہیں, ماں باپ میں اختلاف رکھتے ہیں, علاقے میں اختلاف رکھتے ہیں, ان میں اختلاف رکھتے ہیں. اب انسان ہونے کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے. مثال تفاوتی بالطول واللون, مثلا کچھ افراد لمبائی اور رنگ کے لحاظ سے مختلف ہے. والقوت والصحہ, ایک قوی ہے ایک کمزور ہے, ایک صحیح ہے ایک مریض ہے. والاخلاق, اور ایک رفتار و کردار میں اچھے ہیں ایک دوسرا اتنا نہیں ہے. وحسن تفکیر, ایک بہترین فکر کر سکتا دوسرا ایک بہترین فکر نہیں کر سکتا. 15 دفعہ بھی سمجھے اس کو سمجھ میں نہیں آتا, تو وہ فرق ہے, لیکن یہ سب انسان سے ہٹ کر ہے. وما الی ذالک, ایک مسلمان ایک کافر ہے, پھر مسلمان میں بھی کئی فرقے ہیں, 10 فرقے ہیں, ایک وہ فرقے کا بننے والا, ایک یہ فرقے کا بننے والا. وہ فرقہ انسانیت میں داخل نہیں ہے. یہ تو انسان کی مثال. وَكَذَا أَفْرَادُ الْحَيْوَانِ وَالزَّهْرِ وَنَحْوِهِمَا, اس طرح سے حیوان کے افراد,
भेड़ बकरी, गाय, घोड़ा, ऊंट वगैरह। वज़हब सोने के अफराद, सोना सब सोना है। वमिस्लु हाज़ल कुल्लियिल मुतवाफ़िक़ति अफ़रादुहु फ़ी मफ़हूमिही युसम्मल कुल्लियल मुतवातिआ। इस किस्म की कुल्ली जिसके अफराद उसके मफहूम में बराबर है। अल मुतवाफ़िक़ति अफ़रादुहु, या अफ़रादुहु फाइल है मुतवाफ़िक़ति के लिए, जिसके अफराद क्या है, एक दूसरे के साथ मुवाफ़क़त रखते हैं, बराबरी रखते हैं। फी मफ़हूमिल कुल्ली, उस कुल्ली के मफ़हूम से कामिल है। फी मफ़हूमिही यानी फी सिद्क़ मफ़हूमिही युसम्मल कुल्लियल मुतवाती, इनको कहते हैं कुल्ली मुतवाती। मेज़ क्या है, कुल्ली मुतवाती है, मुशक्किक है मेज़। हाँ उलायत, मेज़ क्या है, कुर्सी क्या है, एक कुर्सी की कीमत 10,000 है, एक कुर्सी की कीमत 500 रुपये है, ये मुतवाती है। कंप्यूटर क्या है, व्हाइट बोर्ड क्या है, दीवार, छत, घर, दुकान, चक्की, खेत, गंदुम, जो जितने भी हैं नाम से खाने में सब बराबर है, लिहाजा क्या कहेंगे, मुतवाती कहेंगे। मुतवाती का माना क्या है, अयिल मुतवाफ़िक़ता अफ़रादुहु फी मफ़हूमिल कुल्ली, कुल्ली के मफ़हूम से खाने में तमाम अफराद बराबर हैं। तवातु का माना क्या है, वह तवातु हुआ तवाफ़ुक़ व तसावी, तवातु इत्तिफ़ाक़ और मुसावात होने का नाम है। ये एक मसला। अब मिसाल देगा मुशक्किक की। वसानियन, और दूसरी बार इज़ा लाहज़्ता कुल्लियन, आप कुछ और कुल्ली को मद्देनजर करार दोगे, मिसला मफ़हूमिल बयाज़, सफेदी का मफ़हूम, वल अदद, गिनती का मफ़हूम, वल वजूद, वजूद का मफ़हूम, वतब्बक़तहु अला अफ़रादिही, और आप इनको तत्बीक़ दोगे इनके अफराद पर। अफ़रादिही की ज़मीर जाती है कुल्लियन की तरफ। तो तजिदु अलल अक्स मिन अन्नौअ अस्साबिक़, तो क़िस्म साबिक़ यानी क़िस्म अव्वल के बरअक्स आप पाओगे तफ़ावुतन बैनल अफ़राद, अफराद के दरमियान फ़र्क पाओगे। फी सिद्क़िल मफ़हूमिल कुल्ली अलैहा, देखो यहाँ पर सही लाया, इधर अलैहा लाया, उधर भी अलैहा होना चाहिए। फी सिद्क़िल मफ़हूम अलल अफ़राद, मफ़हूम उन अफराद पर सिद्क़ आने में क्या है, फ़र्क है। कैसे फ़र्क है, बिल इश्तिदादी, या तो शिद्दत और ज़ौफ़ के जरिए से फ़र्क है, वो बयाज में है। बयाज बर्फ की सफेदी शदीद है, कपड़े की सफेदी ज़ईफ़ है, क्योंकि इसमें सफेदी कम है, उसमें सफेदी क्या है, ज्यादा है। अविल कसरा, तो अदद कसीर है, 10 अदद कलील है। जितना अदद ऊपर जाएगा उतना कसीर होगा, जितना नीचे जाएगा उतना क्या होगा, कलील होगा। बस किल्लत और कसरत में फर्क है आदत में देखा जाए तो। अविल औलवियती, या औलवियत है, औलवियत होना क्या है, इल्लत के वजूद औलवियत रखता है मालूल के वजूद पर। अविल तक़द्दुमी, या इल्लत के वजूद मुक़द्दम है मालूल के वजूद पर। इल्लत पहले वजूद में आता है, मालूल बाद में वजूद में आता है।
بس یا اولویت میں اختلاف رکھتا ہے یا تقدم و تاخر میں اختلاف رکھتا ہے. پہلے علت کا وجود آتا ہے، بعد میں معلول کا وجود. خود وجود دیکھو، خدا بھی موجود ہے، ہم بھی موجود ہیں، لیکن کیا وجود خدا اور وجود ہمارے وجود میں کوئی فرق نہیں ہے؟ فرق ہے. اس کا وجود بالذات ہے اور ہمارا وجود بالعرض ہے. اس کا وجود مقدم ہے، ہمارا وجود کیا ہے؟ مؤخر ہے. ہمیں پیدا کیا تو ہوا، خدا تو پہلے سے اول سے ہی ہے، اس سے کوئی پیدا کی بات نہیں ہے. فَنَرَى بَيَاضَ الثَّلْجِ أَشَدَّ بَيَاضًا مِنْ بَيَاضِ الْقِرْطَاسِ. بس ہم دیکھتے ہیں برف کی سفیدی سفید ہونے کے لحاظ سے زیادہ شدید ہے کاغذ کی سفیدی سے. قرطاس کاغذ، وَكُلٌّ مِّنْهُمَا بَيَاضٌ، درحال کہ دونوں سفید ہیں، لیکن یہ سفیدی اور وہ سفیدی آسان ہے. وعدد الالف اکثر من عدد المئة، 1000 کا عدد 100 کے عدد سے زیادہ ہے. وکل منہما عدد، دونوں عدد ہیں. ووجود الخالق اولا من وجود المخلوق، خدا کا وجود وجود مخلوق سے اولویت رکھتا ہے. وکل منہما موجود، ہر ایک دونوں موجود ہیں. ووجود العلت متقدم على وجود المعلول، علت کا وجود مقدم ہے معلول کے وجود پر. بنفس وجودہ، یہ بنفس وجودہ یہ کہنا چاہتے ہیں یہ جو فرق ہے خود وجود میں ہی فرق ہے، نہ کہ وجود سے ہٹ کر کسی اور صفت میں فرق ہے. جسے اور صفات میں فرق ہو تو نہیں کہہ سکتے متواتر نہیں ہے. وہ خود وجود کے صدق آنے میں ہی فرق ہے ان دونوں میں. لا بشیء آخر، نہ کہ وجود سے ہٹ کر کسی اور خصوصیت میں فرق ہے، نہیں، خود وجود کے ذریعے سے ہی فرق ہے. ایک مقدم ہے، ایک مؤخر ہے، ایک اولا ہے، ایک اولا نہیں ہے. وکل منہما موجود، وجود درحال کہ علت کے وجود بھی وجود ہے، معلوم کا وجود بھی وجود ہے. پس وہذا الکلی المتفاوتۃ افرادہ، یہ کلی جس کے افراد مختلف ہیں، کس میں؟ فی صدق مفہوم الکلی علی الافراد، مفہوم کلی کے ان افراد کے صدق علی یہ کلی کے افراد مختلف ہیں. اس قسم کے کلی کو یسمى الکلی المشککہ، ان کو کلی مشکک کہا جاتا ہے. والتفاوت یسمى تشکیکا، خود اختلاف کو تشکیک کہتے ہیں، کلی کو مشکک کہتے ہیں. اور اس کو مشکک کہنے کی وجہ یہ ہے کہ انسان ان تمام کے ایک کلی کے افراد ہونے میں کیا کرتا ہے؟ شک کرتا ہے، خیال کرتا ہے کوئی فرق ہے، یہ الگ کلی ہے، وہ الگ کلی ہے. وہاں یہ الگ کلی کے افراد، وہ الگ کلی کے افراد نہیں ہیں، بلکہ ایک ہی کلی کے مختلف افراد ہیں. بس تمام افراد اصل معنی میں شریک ہیں اور ان وجوہات میں فرق ہے. شدت و ضعف میں، کثرت و قلت میں، اولویت و غیر اولویت میں، تقدم و تاخر میں فرق ہے. اس لیے ان کلی کا نام رکھ دیا کلی ہے کیا؟ مشکک. کیونکہ عام افراد جب غور کرتے تو اصل معنی میں شریک ہیں، بس کی متواتر ہونا چاہیے. تقدم و تاخر میں فرق ہے، اولویت و غیر اولویت میں فرق ہے، شدت و ضعف میں فرق ہے، بس متواتر نہیں ہونا چاہیے. ان عام لوگ چیک کرتے ہیں اس کلی کے بارے میں یہ متواتر ہے یا متواتر نہیں ہے. کیونکہ عام افراد اس کلی کے بارے میں چیک کرتا ہے، اس کلی کے نام سے کلی ہے مشکک. یہ لوگوں کو شک میں ڈالنے والی کلی ہے کہ متواتر ہے یا متواتر نہیں ہے.
یہاں تک بات ختم. بس کلی مشکک اس وجہ سے کہتے ہیں صدق آنے میں فرق ہے لحاظ سے. بس یہ سب معنی وجود میں ایک ہے, عادت ہونے میں ایک ہے, فلان میں ایک ہے, سفید ہونے میں ایک ہے, بس یہ کلی ہے. لیکن جب ان کے مراتب کو دیکھتے تو فرق نظر آتے تو کہتے ہیں یہ کلی نہیں, یہ الگ ہے, وہ الگ ہے, وہ الگ ہے, وہ الگ ہے. ان عام لوگ اس کے ایک کلی کے افراد ہونے اور نہ ہونے میں شک کرتے ہیں. اس وجہ سے کلی کا نام رکھتے کلی ہے مشکک. پھر یہ تمرینات آپ خود حل کریں. اب آ جاتے ہیں مفہوم اور مصداق میں. وہ دیر ہونے کی وجہ سے آگے بڑھے گا, عنوان معنوان تک چلے گا, کیونکہ ابھی ہدایت والا بھی بیدار نہیں ہوئے ہیں. ہاں المفہوم یہ آسان ہے, مشکل نہیں ہے. مفہوم اور مصداق ادھر دیکھو. آپ کراچی آنے سے پہلے کراچی کا نام سنا تھا نہیں سنا تھا؟ سنا تھا. اس وقت کراچی کا مفہوم آپ کے ذہن میں تھا. جب کراچی دیکھیے مصداق کراچی, وہ مفہوم ذہنی اس خارجی شہر پہ صدق آتا ہے. تو جب تک ذہن میں ہے مفہوم ہے, جب باہر دیکھا جائے تو کیا ہے, وہ مصداق ہے. آپ کی شکل جو ذہن میں وہ کیا ہے, اور خود آپ کیا اس کا مصداق ہے. بس مصداق مفہوم ذہنی جن جن پر باہر صدق آتے ہیں ان خارجی چیزوں کو مصداق کہتے ہیں. جب تک ذہن میں ہے, آپ اسی پنکھوں کو دیکھو, پھر نیچے میز کی طرف دیکھو, تو پنکھے کی شکل ابھی ذہن میں ہے نہیں, ذہن میں ہے, یہ مفہوم میں پنکھا ہے. جب کہ یہ جو میرے ذہن میں پنکھا ہے وہ بالکل اس پر صدق آتا ہے, یہ وہی ہے, بس یہ اس کا مصداق ہے. آپ ادھر سے جعفر کو دیکھو, وہ جعفر کی جو شکل ہے وہ مفہوم جعفر ہے. اما یہی شکل اس پہ خارجی شخص خارجی پہ صدق آتا ہے, وہ مصداق ہے جعفر. یعنی موجودات ذہنی کو کہتے ہیں مفہوم. یہ موجود ذہنی جہاں جہاں خارجی میں صدق آتا ہے ان کو کہتے ہیں اس کا مصداق. المفہوم والمصداق. المفہوم کیا ہے؟ نفس المعنی بما ہوا فقط معنی, ای نفس صورت الذہنیتی المنتزعتی من حقائق الاشیاء. خارجی اشیاء سے جو صورت آپ کے ذہن میں موجود ہے اس خود صورت ذہنی کو مفہوم کہا جاتا ہے. والمصداق کیا ہے؟ جب آپ کہیں کہ یہ صورت ذہنی کن پہ صدق آتے باہر, جن پہ یہ صورت ذہنی صدق آتا ہے وہ اس کو مصداق کہلائے گا. والمصداق ما, مصداق وہ خارجی چیز ہے ينطبق علیہ المفہوم, جس پر مفہوم ذہنی انطباق آتا ہے, صدق آتا ہے. یا یہ کہو یہ صورت آپ نے کہاں سے لایا, وہ جہاں سے لایا وہ مصداق ہے اس کا. یہ جعفر کی شکل آپ نے جعفر کو دیکھے لایا, ولایت کی شکل ولایت کو دیکھے لایا, ابراہیم کی صورت آپ ابراہیم کو دیکھے لایا. یہ جو ذہنی کیفیت ہے, ذہنی شکل ہے, یہ بالاخره کسی چیز سے آپ نے لایا ہے, جس سے لایا ہے وہ اس کا مصداق ہے. او حقیقت الشیء الذی تنتزع منه الصورة الذہنیہ المفہوم. یا مصداق وہ حقیقت سے ہے جس سے صورت ذہنی اور مفہوم حاصل کیا جاتا ہے. مثال دیتا ہوں, فالصورت الذہنیۃ لمسمى محمد, محمد نامی شخص کی جو صورت ذہنی ہے مفہوم جزئی, محمد کی شکل آپ کے ذہن میں ہے وہ مفہوم جزئی ہے. والشخص الخارجی الحقیقی مصداقہ, اور وہ باہر جو بیٹھا ہوا ہے محمد نامی شخص وہ اس میں کیا ہے, مصداق ہے. والصورت الذہنیۃ لمعنى الحیوان, حیوان کہنے سے ایک معنی آپ کے ذہن میں آتا ہے وہ مفہوم کلی ہے. وافرادہ الموجودۃ فی الخارج, خارج میں اس حیوان میں جتنا افراد بھیڑ بکری کی شکل میں مختلف شکل میں ہے وہ اس کا مصداق ہے. وما يدخل تحته, ہم وہ افراد اس کا مصداق ہے, ہم اس مفہوم حیوان کے تحت میں داخل ہونے والے باقی کلی بھی اس کا مصداق ہے. یعنی ہم یہ گائے, یہ بیڑ, وہ بکری, وہ گھوڑا, وہ اونٹ, یہ بھی مصداق حیوان ہے. ہم انسان, گھوڑا, گائے, بیڑ, نہ کہ یہ بیڑ مفہوم کلی بیڑ, مفہوم کلی گائے,
یہ حیوان کے تحت میں داخل ہے، وہ بھی اس میں مصداق ہے. بس مصداق کے لیے ضروری نہیں کہ احمد خارج میں ہو. کبھی مصداق اگر افراد ہو خارج میں ہوں گے، مصداق اگر خود کلی ہو تو خارج نہیں ہوں گے. ابھی انسان کلی حیوان کا ایک مصداق ہے نہیں، خارج کہاں ہے؟ خارج انسان کلی نہیں ہے. گھوڑا کلی حیوان کا ایک مصداق ہے نہیں، نو ہے، کہاں ہے خارج میں گھوڑا؟ خارج میں افراد گھوڑا ہے، کلی گھوڑا تو خارج نہیں ہے. کلی کا وجود فقط ذہن میں ہوتا ہے، خارج میں نہیں ہوتا. وما يدخل تحت مفہوم الحیوان ومعنى الحیوان، اور وہ مفاہیم کلی جو مفہوم حیوان کے اندر داخل ہیں، کل انسان کلی، والفرس فرس کلی گھوڑا، والطیر پرندے کلی، یہ مصادیق معنی الحیوان، یہ معنی حیوان کی کیا ہے؟ مصادیق ہے. پھر اور میں سمجھتا ہوں وصورت الذہنیۃ لمعنی العدم. آپ خیال نہ کریں کہ حتماً مصداق خارج میں ہونا چاہیے، بلکہ کبھی کبھی مصداق کا خارج میں آنا محال ہے. اجتماع ناقضین کے نظام سے کوئی معنی آتے نہیں آتے، ایک معنی آتے وہ مفہوم ہے. اب اجتماع ناقضین جو حقیقی ہے جس کا آنا خارج میں محال ہے وہ اس کا مصداق ہے. زید کا ہونا اور اسی زید کا آنے واحد میں نہ ہونا یہ اس کا مصداق ہے. پتھر کا ہونا اور پتھر کا نہ ہونا یہ اجتماع ناقضین کا ایک مصداق ہے جو خارج میں نہیں ہے. پتھر کا ہونا اور نہ ہونا دونوں خارج میں کہاں ہے؟ بس ہونا ہے فقط خارج میں. بس مفہوم عدم مفہوم کلی ہے. عدم بہت سارے افراد پر سے آ سکتا ہے. وما ينطبق علیہ، اور مفہوم عدم جن پہ صدق آتا ہے وہ مصداق عدم ہے. ابھی کلاس میں چند طلبہ نہیں ہے تو یہ کیا یہ عدم حقیقی ہے. تو یہ جو نہ ہونے والے افراد جو خارج میں ہم دیکھتے کہ نہیں ہے، فلان نہیں ہے، فلان نہیں ہے، فلان نہیں ہے، یہ جو نہیں ہے کہ اگر آپ بہت ساری چیزوں کا نام لیتے ہیں وہ کیا ہے؟ مفہوم عدم کا مصداق ہے. ایک مصداق ہے کہ زید کا نہ ہونا، دوسرا مصداق بارش کا نہ ہونا، تیسرا مصداق گندم کا نہ ہونا. اب جتنے بھی چیزوں کے نہ ہونے کو آپ نام لیتے جائیں وہ سب کیا ہے؟ العدم کلی کا مصداق ہے. وهو العدم الحقیقی، یہ مصداق مفہوم کلی عدم ہے. وہکذا لفظ نظر، یہاں پر ایک توجہ طرف بات ہے. لفظ نظر، یہ نظر کو متوجہ کرو. ہم نے دیکھو چند مثالیں دی ہیں، ایک مثال کلی، ایک مثال جزئی. یعرف من المثال الاول ان المفہوم قد يكون جزئیا كما قد يكون کلیا. مثال اول سے معلوم ہوتا ہے کہ مفہوم کبھی جزئی ہے جیسے مفہوم محمد، اور کبھی کلی جیسے مفہوم انسان، مفہوم حیوان. وَيُعْرَفُ مِنَ الْمِثَالِ الثَّانِي، مثال ثانی سے معلوم ہوتا ہے مصداق کبھی جزئی حقیقی ہوتا ہے، کبھی جزئی اضافی ہوتا ہے. محمد کیا ہے؟ جزئی حقیقی ہے. اور انسان، گھوڑا، گائے، یہ کیا ہے؟ یہ کلی جزئی اضافی ہے، کیونکہ خود انسان کے ماتحت افراد ہیں اس کے اوپر خود کلی میں داخل ہے. بس مصداق کبھی جزئی حقیقی جیسے زید کے امر ولایت ابراہیم عالمی ہے. محمد اضافی ہوگا لیکن یہ حقیقی بھی ہوگا. لیکن انسان گونا یہ فقط اضافی حقیقی نہیں ہے. تو کہتے ہیں مصداق جزئی حقیقی اور اضافی دونوں ایک وقت ہو سکتا ہے، اور فقط اضافی بھی ہو سکتا ہے، حقیقی نہ ہو. ان المصداق یکون جزئیا حقیقیا جیسے محمد، و اضافیا جیسے انسان، فرس، طیر وغیرہ. ویعرف من المثال الثالث، مثال ثالث سے پتہ چلتا ہے کیا؟ ان المصداق لا يجب ان يكون من الامور الموجودة والحقائق العینیة،
مصداق کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ موجود خارجی میں سے ہو اور حقیقت عینی رہنے والی چیزوں میں سے ہو، بلکہ مصداق ہر وہ چیز ہے جس پر مفہوم صدق آئے، چاہے خود بھی مفہوم ہی کیوں نہ ہو۔ مصداق بھی مفہوم ہے، مفہوم بھی مفہوم ہے۔ العدم کیا ہے؟ مفہوم ہے۔ زید کا نہ ہونا، امر کا نہ ہونا خارج میں ہے، وہی مفہوم، وہ اس کا مصداق ہے۔ وہاں کی مصداق بھی خارج میں نہیں ہے، مفہوم بھی خارج میں نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَ الْمِصْدَاقُ أَمْرًا آدَمِيًّا، اگر جو مصداق آدمی چیز ہی کیوں نہ ہو۔ آدمی یعنی کیا؟ لا تحقق له فی الاعیان، فی الاعیان یعنی فی الخارج، خارج میں اور اعیان خارجیہ میں اس کے کوئی وجود نہیں ہے، پھر بھی اس کو مصداق کہا جائے گا۔ بس مصداق آپ ہمیشہ یہ خیال نہ کر کے مصداق حتماً خارج میں ہونا چاہیے۔ مصداق خارج میں وہاں ہوں گے جہاں پر خارج میں آ سکتا ہے۔ شریک الباری مفہوم کلی ہے نہیں، اس کے مصداق کون ہے؟ اس کے مصداق وہ ہے جو شریک الباری ہے، اور شریک الباری تو ہے نہیں، وہی جو نہیں ہے وہی اس کے مصداق ہے، کیونکہ خارج میں تو نہیں آ سکتے۔ اجتماع ناقض مفہوم کلی ہے نہیں، اس کے مصداق کون سا ہے؟ مصداق وہ تمام اجتماعی ناقضین ہیں جو آپ فرض کر سکتے ہیں لیکن خارج میں آنا، آپ فرض کریں زید کا آنے واحد میں ہونا اور نہ ہونا، پتھر کا ہونا اور نہ ہونا، بکر کا ہونا نہ ہونا، آسمان کا ہونا اور نہ ہونا، زمین کا ہونا اور نہ ہونا، یہ سب کیا ہے؟ مصداق اجتماع ناقضین ہے۔ بس یہاں تک بات ختم ہے۔ اس کو یاد بھی کر رہے ہیں یا نہیں؟ یاد کر رہے ہیں؟ اس کو یاد بھی کریں، کل سے دیکھتا ہوں کہاں تک پہنچے گا۔ نصف ہوا نہیں ہوا؟ نصف زیادہ کہاں ہوگا؟ ابھی تو بہت ساری باقی ہے۔